أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں یعنی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے جس دن ان کے اوپر جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو اور ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا، چکھو جو تم دنیا میں اپنا مال و دولت جو ہے وہ جمع کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا اور فضل عظیم کا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ عظیم الشان، بہت ہی عالی شان مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوقات میں سے عظیم ترین اور شاندار اور فضل والے اوقات اور لمحات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے۔ جہنم سے آزادی انسان کو بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے اور جنت کا داخلہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے اعمال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، برائیوں کی سزا بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان لمحات کو اپنی زندگی کے لیے انسان کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مالک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کی عظمت والی سعادتیں جو ہے وہ حاصل ہونے کا موقع جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، بے قدری نہیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے آغاز ہی سے عزم کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، بلکہ اکثریت کی کیفیت ایسے ہی رہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، دیکھ لیں گے پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان کا سامنا کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ انسان اگر سنجیدہ ہے تو اس کے لیے پہلے دن سے ہی، آغاز سے ہی، 2-4 دن پہلے ہی ایک قسم کی تیاری کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے کہ میں نے اپنے رمضان کے اوقات کو، ایام کو مینج کیسے کرنا ہے، میں نے ڈیوٹی کب دینی ہے اور رمضان کی ذمہ داریوں کو کب ادا کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے روزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین کا کام کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، لیکن کچھ رہ گئے تھے۔ اس دفعہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کام نہ رہ جائیں، پہلے سے زیادہ اعمال کو خوبصورت اور حسین اور اچھا بنا کر میں پیش کرنے کی کوشش کروں اور اس میں اضافہ کروں، نہ کہ پہلے سے بھی معاملات جو ہے وہ کم ہو جائیں۔ اگر انسان کے معاملات آگے سے اچھائی میں بڑھتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے والا ہے، لیکن اگر پہلے سے معاملات پیچھے کی جانب چلے جاتے ہیں تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرمسار ہوگا اور چہرہ سامنے کرنے کے قابل نہیں ہوگا کہ جس مالک نے اس قدر عظیم نعمت انسان کو عطا کی اور پھر وہ اس کی برکتوں سے اور اس کی سعادتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھا سکا۔ بہرحال یہ عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس سے ہمیں سب کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رمضان میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کام کی طرف لوگوں کی بہت زیادہ توجہ رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کر دی جائے۔ وہ معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ لینے کے منتظر ہوتے ہیں
کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ ملے گی، اور بہت سے لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہمیں اجر جو ہے وہ زیادہ مل سکے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ میں بے شمار مسائل ہیں، سارے مسائل کا احاطہ تو میں اس پروگرام میں یا اس جمعہ میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جس قدر بھی معلومات دے سکا کوشش کروں گا کہ اس کے مہم مسائل، اہم ترین مسائل جو ہے وہ آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کر دیے جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ انسان کو اپنی ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ پوری نکالنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایمانداری سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے، تو یہ آیت میں نے سورہ توبہ کی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، پھر دوبارہ سن لیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی یعنی مال و دولت جمع کر لیتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ساری خرچ نہیں کرتے یا کچھ خرچ نہیں کرتے، جتنا حق بنتا ہے اس میں سے کچھ بھی مار جاتے ہیں، وہ سارے اس میں شامل۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے سونے اور چاندی اور مال کو تپایا جائے گا، چاندی کی اور سونے کی پلیٹیں بنا کر انہیں گرم کیا جائے گا۔ جب وہ خوب گرم ہو جائیں گی پھر ان کی پشتوں پہ اور ان کے پہلوؤں پہ اور ان کے چہروں پہ داغ لگائے جائیں گے، اور یہ معاملہ قیامت والے دن ہوگا، جہنم میں جانے کے بعد نہیں، قیامت والے دن ہوگا، جب تک لوگوں کا حساب مکمل نہیں ہو جاتا اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جس آدمی نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، خزانہ بنا کر جمع کرتا رہا اور سمجھتا رہا یہی میرا مال ہے اور میرے پاس ہی رہنا ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا ہے، فرمایا ایک گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، اور اس کی دو زبانیں ہوں گی، وہ اس کی دونوں جانبوں سے، منہ کی جانبوں سے پکڑ کر اس کو کھینچے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا اور خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے بے شمار احادیث ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں۔ دنیا میں مال میں برکت پیدا نہیں ہوتی، مال اچھے کام میں استعمال نہیں ہوتا، مال جو ہے انسان کو جو صحیح فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں دیتا ہے، یہ مال کے اندر جو ہے وہ دنیا میں انسان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو وہ ایسا ہے ہی ہے کہ یہ گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور لوہے کی پلیٹیں یا سونے اور چاندی کی پلیٹیں بنا کر اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ اس لیے یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی انسان کے ذہن میں اور خیال میں ذرہ برابر بھی بخیلی اور کنجوسی کا تصور نہیں آنا چاہیے، کھلے دل سے خرچ کرے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ انسان نہیں کماتا۔ انسان سمجھتا ہے میں نے کمایا، یہ میری ذہانت، میری فطانت، میری لیاقت، میری قوت، میں بہت تیز ترار، میں بڑا چلاک، مجھے مال کمانا آتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ تو تمہیں اسباب بتلائے ہیں کہ تم کام کرو، کاروبار کرو، لیکن بہت سے لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور بہت سے لوگ سونے میں کھیلتے ہیں، وہ مٹی بنتی چلی جاتی ہے، وہ مال ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کے آسمان سے فیصلے ہیں، وہ جس کو دینا چاہتا دیتا رہتا ہے، جس سے چھیننا چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا نہیں دیتا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کا ذکر بعد میں کیا، دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا۔ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے مومن خرچ کرتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو ہم نے رزق ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کا ہے، آج وہ چھین لے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی پارٹیاں، ارب پتی کھرب پتی لوگ یکدم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہوتا، مارکیٹوں کی مارکیٹیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں، کاروبار کے بھٹے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جانا ہے۔ اس لیے کہا لوگوں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے خرچ کیجئے۔ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے میرا مال کم ہو جاتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت مال من صدقہ، کوئی مال بھی صدقہ خیرات کرنے سے کبھی کم نہیں ہوا، وہ بڑھتا ہی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہے، زکوٰۃ کا معنی ایک معنی یہی ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو تمہارا مال بڑھے گا، دے دنیا 70 آخرت۔ یہ فقیر صدا لگاتا ہے لیکن اللہ کی صدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ایک دانہ زمین میں ڈالو میں 700 دانے اگا دیتا ہوں، 1 روپیہ خرچ کرو اس کے 700 روپے کے برابر تمہیں اجر دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی آگے جتنا بڑھانا چاہتا بڑھا دیتا ہے۔ تم ایک خرچ کرتے ہو 700 گنا، اس سے بھی کئی 100 گنا زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لہذا زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ مال، اس کے اندر بلائیں ہوتی ہیں، اس کے اندر آفتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر حسد ہوتا ہے، اس کے اندر شر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ یہ آگ جہنم کی، یہ صدقہ خیرات جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقات و خیرات انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ، ایک ٹکڑا بھی صدقہ خیرات کرو وہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کھلے دل سے خرچ کریں، اللہ اور دے دے گا، اور زیادہ دے دے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کہاں سے دے گا اور کیسے دے گا۔ اس لیے انسان کو مال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخیلی اور کنجوسی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ وہ ہے سونے چاندی کا۔ اصل مال ہمارا پیسہ، روپیہ، کاروبار، بزنس، یہ اصل میں سونا چاندی ہے۔ پرانے زمانے سے سونا چاندی چلا آ رہا ہے، آج بھی سونا چاندی قیمتی اشیاء میں سے ہیں اور اصل مال و دولت وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا نصاب جو ہے وہ 20 درہم جو ہے وہ 20 دینار ذکر کیا ہے۔ یہ 25 سے ملٹی پلائی کریں تو یہ 85 گرام جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ 85 گرام کے تقریباً کوئی 750 چاندی جو ہے وہ 200 درہم ذکر کیا گیا۔ جب کسی کے پاس 200 درہم ہو، پرانے زمانے میں درہم ہوتے تھے، کسی کے پاس 200 درہم کے برابر چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ۔ ایک درہم جو ہے 2.975 گرام، تقریباً 3 گرام کے قریب، 2.975 گرام۔ اگر 200 کو اس سے ملٹی پلائی کریں تو یہ 595 گرام بنتے ہیں۔ 595 گرام یعنی تقریباً 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ چاندی اگر موجود ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یاد رہے سونا اور چاندی دو علیحدہ علیحدہ جنسیں ہیں، دونوں کی نصاب اور ان کی مقدار علیحدہ علیحدہ ہے، لہٰذا دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم ہے اور اللہ کے شفیق اور مہربان ہونے کی نشانی ہے۔ سونا 7 تولے پڑا ہوا ہے، چاندی 50 تولے پڑی ہوئی ہے، نہ سونے میں زکوٰۃ ہے نہ چاندی میں زکوٰۃ، کسی میں بھی زکوٰۃ نہیں، دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دے دیں جمع کر کے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ اپنی خوشی سے آپ دینا چاہیں جتنا مرضی خرچ کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی جانب سے فرض کر دیا گیا ہو کہ آپ ضرور زکوٰۃ نکالیں، ایسا نہیں ہے۔ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی 52.5 تولے پوری ہوگی تو زکوٰۃ۔ فرض کر لیں 5 تولے بیوی کا سونا ہے اور 3 تولے شوہر کا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ملکیت ہے، کیا دونوں ملا کر زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں کا مال اپنا اپنا ہے، وہ مال اس کا ہے، وہ مال اس کا ہے۔ اس کے پاس 7.5 تولے ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا، اس کے پاس 7.5 تولے زکوٰۃ سونا ہوگا تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ لہذا 2 شوہر اور بیوی، 2 بیویاں، 4 بیویاں کسی کی ہوں، چاروں کے پاس تھوڑا تھوڑا سونا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کے پاس تھوڑا تھوڑا سونا ہے، بھابیاں ہیں، ان کے پاس ایک ہی خاندان میں رہتی ہیں، تھوڑا تھوڑا سونا ہے، کسی کے سونے کو بھی ملا کر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ ایک بندے کی ملکیت میں جب تک 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوگی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے،
کوئی بھی چیز استعمال کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے، لباس ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، وہ اربوں کی ہے، ایک چیز ہی، اس میں زکوٰۃ، جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، سوائے سونے اور چاندی کے زیور۔